السلام علیکم کلاس 9th اینڈ 8. دس از یور سیکنڈ لیکچر آف پاکستان اسٹڈیز. پہلے لیکچر میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا واٹ از آئیڈیالوجی، مطلب آئیڈیالوجی کیا ہے، نظریہ کیا ہوتا ہے. اب ہم سیکنڈ لیکچر میں پڑھیں گے سورس آف اسلامک آئیڈیالوجی. اسلامی نظریے کی سورسز یا بنیادیں کیا کیا ہیں، ٹھیک ہے. This is source of Islamic ideology. This is page number 5 and we'll move towards page number 6 تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ source of Islamic ideology کیا کیا ہے. Yes. جو ہمارے پاس سورس آف اسلامک آئیڈیالوجی آ رہی ہے اس میں دو سب سے امپورٹنٹ جو چیزیں ہیں وہ ہیں دا ہولی قرآن اور سیکنڈ ہے سنہ. اب دا ہولی قرآن از پرماننٹ بیسس آف اسلام. ہمیں ہر ڈائمینشن میں، ہمیں جہاں ہر لائف کی ہر چیز میں جو گائیڈ لائن دیتا ہے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس میں ہولی قرآن. اور اس میں چاہے وہ انڈیویجول لیول ہو یا کلیکٹیو لیول ہو، کسی بھی چیز کے حساب سے ہمیں قرآن جو ہے وہ جو سچی گائیڈ لائنز ہیں وہ ہمیں قرآن کریم سے ملتی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا ایک پرماننٹ اور سب سے امپورٹنٹ سورس آف اسلامک آئیڈیالوجی ہے. اب ہم اپنا نظریہ جو بناتے ہیں بینگ مسلم، ہم وہ اسلام کو ذہن میں رکھتے ہوئے بناتے ہیں، اور اسلام کے بارے میں جو ہمیں کمپلیٹ پتہ چلتا ہے وہ تھرو قرآن مجید پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے. سیکنڈ چیز جو ہم لوگ اپنی اسلامک آئیڈیالوجی میں رکھتے ہیں وہ سننا ہے، ٹھیک ہے. آر ہولی پروفٹ ایلیبریٹڈ دا انجیکشن آف اسلام بائی ہز ورڈز اینڈ ڈیڈ. سنت ہوتی کیا ہے بیٹا؟ وہ چیزیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پر کی ہوتی ہیں یا انہوں نے اس چیز کا حکم دیا ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں. اور ہمارے نزدیک ہولی قرآن اور سنت جو ہے یا سننا جو ہے اسی کو لے کے ہم اپنی ہر چیز کو فائنلائز بھی کرتے ہیں اور اسٹارٹ بھی انہی چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کرتے ہیں. بی دا سٹیزن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان، تو جتنی بھی چیزیں ہماری ریلیٹ کرتی ہیں اس میں قرآن اینڈ سنہ میجر رول پلے کرتے ہیں، ٹھیک ہے. چاہے وہ ہمارا کانسٹیٹیوشن بنانا ہو یا اینی تھنگ، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل دا قرآن آؤٹ لائنز دا براڈر پرنسپل آف اسلام اینڈ اٹس ایلیبوریشن آر enshrined in the sayings of our holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن کو 100% فالو کیا، یعنی وہ بھی جو گائیڈ لائنز لیتے تھے یا جو اپنی لائف لیڈ کرتے تھے وہ قرآن کے اکارڈنس میں ہوتی تھی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہمارے بیسک پرنسپل یا فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں، نماز، زکوٰۃ، روزہ، زکوٰۃ، حج اور اس طرح کی ساری چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں بھی ہم لوگوں کو بتائی ہیں. اور جتنے بھی مطلب ڈیڈس کہتے ہیں وہ کام جو ہوتے ہیں وہ ڈیڈز ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی ڈیڈز ہیں انہیں ہم سنہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ دو چیزیں ہیں جن کو ہم ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی اسلامک آئیڈیالوجی کو کی بنیاد رکھتے ہیں. تھرڈ چیز آ جاتی ہے سورس آف آئیڈیالوجی میں ٹریڈیشنز اینڈ کلچرل ویلیوز، ٹھیک ہے. ٹریڈیشنز اور کلچرل ویلیوز کیا ہیں؟ جس طرح فیسٹیولز ہو گئے، گیدرنگز ہو گئیں، سیرمنیز ہو گئیں، جو اسلام کی تعلیمات یعنی کہ قرآن مجید اور سنہ کے خلاف نہیں ہوں، ان ٹریڈیشنز اور کلچرل ویلیوز کو ہمارا مذہب سپورٹ بھی کرتا ہے اور ہمیں حکم بھی دیتا ہے. بٹ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ ہمارے جو دو بیسک سورسز ہیں دیٹ از قرآن اینڈ سنہ، ان کے خلاف کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے. فار ایگزامپل جس طرح ہماری عید کے فیسٹیولز آ جاتے ہیں، ہماری جنرل دعوتیں آ جاتی ہیں، یا سرمنیز ہو گئی، ویڈنگ سرمنیز ہو گئیں، ہمیں اسلام بالکل ان سب چیزوں کی اجازت دیتا ہے. لیکن ہمیں جہاں پہ وہ اس چیز پہ روکتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی چیز ایسی نہ ہو ان میں جو کہ ہمارے مذہب کے خلاف ہے. اور ہم ریجنس کے حساب سے دیکھیں، جس طرح پاکستان ایک اسلامک کنٹری ہے، ہمارے اپنے کلچرل ویلیوز ہیں جو کہ کلچرل ویلیوز اور ٹریڈیشنز ہیں. اور اگر ہم کسی اور اسلامک کنٹری کو لیں، فار ایگزامپل ٹرکی ہے، ان کے اپنے
کلچرل ویلیوز اینڈ ٹریڈیشنز ہیں. اگر وہ ریجن کے حساب سے ہوتا ہے, ہر کوئی اپنی اپنی جگہ کے حساب سے ان چیزوں کو فالو کرتا ہے, بٹ اگر یہ ہم قرآن اور سنت کے اگینسٹ ہوں گے تو وہ کہیں پہ بھی ہمیں الاؤ نہیں ہے, اگر وہ قرآن اور سنت کے اگینسٹ جا رہے ہیں یا اسے اپوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, سو ود ان اے لمیٹیشن اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے. آئی تھنک کہ آپ لوگوں کو سورس آف آئیڈیالوجی پتہ چل گئی. ان تین چیزوں کو لیتے ہوئے ہم اپنے نظریے کو بناتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ چیزیں موسٹ امپورٹنٹ ہیں بینگ مسلم ہمارے لیے نظریہ بنانے کے لیے. وی کین ناٹ میک سیکولر نظریہ آئیڈیالوجی, ہمارا کوئی نظریہ سیکولر نہیں ہونا چاہیے. وی مسٹ ہیو ٹو کنسیڈر دیز تھری تھنگس, دیٹ از دا فور موسٹ تھنگس آر قرآن اینڈ سنت, دین ٹریڈیشنز اینڈ کلچرل ویلیوز. نیکسٹ تھنگ ہے ہمارے پاس سگنیفیکینس آف آئیڈیالوجی یا امپورٹنس آف آئیڈیالوجی. کیوں امپورٹنٹ ہے یا کیوں سگنیفیکینٹ ہے, اس کو اب ہم پڑھیں گے. اس کو ہم ریڈ بھی کر لیں گے تاکہ آپ کو تھوڑا سا کلیریفائی ہو جائے. اٹ ریفلیکٹس دا آئیڈیاز آف پیپل اینڈ ڈٹرمائنز دیئر وے آف لیونگ, تھنکنگ اینڈ سوشل انٹریکشن. دیکھیں بیٹا, جب آپ کا نظریہ ہوتا ہے کسی بھی انسان کا, بغیر نظریے کے کوئی سوچ نہیں ہوتی. آپ کو کوئی بھی چیز سوچنے کے لیے نظریہ چاہیے ہوتا ہے, اینڈ دیٹ از آپ کا وے آف تھنکنگ کیا ہے, آپ کیا سوچ رہے ہیں. تو جب آپ کوئی نظریہ رکھتے ہیں تو یہ آپ کی وے آف تھنکنگ کو, وے آف لیونگ کو, اور آپ جو سوشل انٹریکشن کرتے ہیں, لوگوں کے ساتھ آپ ملتے جلتے ہیں, اس چیز کو ریفلیکٹ کرتا ہے اور اس چیز کو انہینس کرتا ہے. اگر آپ کے پاس, اگر آپ نے کوئی اپنا نظریہ رکھا ہوا ہے, اور بہت ضروری ہر انسان رکھتا ہے اپنا نظریہ. اٹ ہیلپس پیپل یونائٹ آن ون پلیٹ فارم اینڈ افورڈ دا سورس آف مینیفیسٹیشن آف نیشنل اسٹرینتھ. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اب دیکھیں, پاکستان آزاد ہوا کس نام پہ, کیا اسلام کے نام پہ, کہ ہمیں ایک ایسا ملک چاہیے جہاں پہ ہم اپنی زندگی اسلامک ویلیوز اور اسلامک ٹریڈیشنز کے حساب سے گزار سکیں. اس آئیڈیالوجی, اس نظریے کو لے کے سارے مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ جمع, مطلب ایک پلیٹ فارم پہ آئے کہ بھائی سب کو چاہیے. ٹھیک ہے, تو کیا چیز ڈیولپ ہوئی؟ یونٹی. یونٹی کس چیز پہ بنی کہ جب سب نظریہ سب کو سمجھ میں آ رہا تھا کہ ہاں ہمیں ایک سیپریٹ کنٹری چاہیے جہاں پہ ہم اپنے ریلیجن کو پریکٹس کر سکیں اور اسی کے اکارڈنس میں اپنی زندگی بھی گزار سکیں. تو یہ لوگوں کو یونائٹ کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے, اور یہ اس کی امپورٹنس ہے کہ جب لوگ یونائٹ ہوتے ہیں تو اس چیز کا رزلٹ, اب دیکھیں ہمیں کتنا اچھا رزلٹ ملا. لوگ یونائٹڈ تھے تو ہمیں 1947 کو 14 اگست ایک سیپریٹ ہوم لینڈ ملا ہے جس میں ہم اپنے حساب سے الحمدللہ آزاد زندگی گزار رہے ہیں. اٹ از اے موٹیویٹنگ فورس فار ڈیڈز اینڈ ایکشنز. پیپل میں ولنگلی سیکریفائز اینی تھنگ فار اے سرٹن کاز انڈر دا انفلوئنس آف این آئیڈیالوجی. اب ڈیفینیٹلی جب کوئی آئیڈیالوجی رکھتا ہے, جس طرح ہماری اسلامک آئیڈیالوجی ہے, اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہم موٹیویٹ ہوتے ہیں. کیونکہ جب آپ کوئی نظریہ رکھتے ہیں تو آپ اس کو ریلیٹ کر, ہم بینگ مسلم اس میں قرآن سے مدد لیتے ہیں, پھر ہم سنت کے حساب سے یا جو ہماری اسلامک بکس ہیں ان سے ہم لوگ ریفرنس لیتے ہیں, تو ہم موٹیویٹ ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا پاس بہت گلوریس رہا ہے الحمدللہ. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں موٹیویشن ملتی ہے, اور جب موٹیویشن ملتی ہے تبھی آپ اپنے نظریے پہ قائم رہ سکتے ہیں اور اپنی آئیڈیالوجی کے بہاف پہ آپ کوئی بھی ڈیمانڈ پٹ کر سکتے ہیں. بٹ دیٹ آئیڈیالوجی مسٹ بی اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سنت. ٹھیک ہے, 3 پوائنٹس ہو گئے. اب ہم نیکسٹ پیج پہ موو کریں گے. Yes, it is the source for achieving the divine objective and serve as motivational force for the progress and prosperity of society under a recognized and truthful leadership. ایک اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا نظریہ اسٹرانگ ہوتا ہے تو ہم اپنے جو ایمز اینڈ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں وہ اپنی موٹیویشنل فورس, جس چیز پہ موٹیویٹیڈ ہوئے ہوتے ہیں, وہ ہم گین کر لیتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی جب ہم اس چیز پہ قائم ہیں اور اس چیز کو ہم امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں پروگریس اور پراسپیرٹی سوسائٹی کی, دیکھیں نظریے کو ہم ڈیل کرتے ہیں سوسائٹی کے پوائنٹ سے یا کنٹری کے پوائنٹ سے کہ بھئی کیا ہمارا نظریہ ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے کیا ہوتا ہے کہ
جب ہم ہمارا مین ایم اینڈ آبجیکٹیو ہوتا ہے اس نظریے کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ ہم اس گین کر لیتے ہیں تھرو آر موٹیویشنل فورس، اور ہمیں ایک جو سچی ایک پراپر لیڈرشپ ہوتی ہے. نظریے کے لیے آپ کو لیڈرشپ ریکوائرڈ ہوتی ہے. جیسے اب ہمارے جو لیڈرز ہیں کون تھے؟ قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ محمد اقبال. تو جب نظریہ سیم تھا، بوتھ ورکنگ ڈے اینڈ نائٹ فار دا کاز، کہ ہمیں ایک آزاد ملک چاہیے. اپنی دونوں بہت زیادہ پڑھے لکھے تھے اور اپنی ڈفرینٹ جو بھی ان کی وہ تھیں اپنا اسپیشلٹیز. اس طرح علامہ اقبال ہمارے نیشنل پوئٹ بھی ہیں، تو انہوں نے اپنی شاعری کے تھرو اتنا ہارڈ ورک کیا ہے کہ ہم لوگوں کو ایک سیپریٹ کنٹری ملے. اسی طرح پالیٹکس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنا بیسٹ رول پلے کیا تھا. سو ideology provides an insight in making the choice of leaders. It helps in making right decisions. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اگر ہم آج کل کے ذہن کے حساب سے بھی دیکھیں کہ جب ہمارا نظریہ ہوتا ہے نا بیٹا، تو ہم اپنے لیڈرز کو چوز کرنے کا یا انہیں سلیکٹ کرنے کا یا ان کے بارے میں کوئی رائے رکھنے کا تبھی کچھ بول سکتے ہیں جب ہمارے پاس نظریہ ہو. فار ایگزامپل لوگوں کی ڈفرینٹ چوائسیز ہوتی ہیں نظریے کو لے کے، کہ فار ایگزامپل یہ والا پرائم منسٹر جو ہے وہ اچھا ہے یا یہ والا ویک ہے. اس پوائنٹ میں ہم یہ نظریہ رکھتے ہیں تو ہم ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں اور ڈیسیجنز لیتے ہیں. اگر ہمارے پاس نظریہ نہیں ہوگا تو ہم لوگ اپنے لیڈرز کو چوز نہیں کر سکتے. اور لاسٹ پوائنٹ ہے اٹ ہیلپس پریزرو دا فریڈم کلچر اینڈ ٹریڈیشنس. بہت امپورٹنٹ ہے. جب آپ کے پاس نظریہ ہوتا ہے تو آپ کے پاس آزادی ہوتی ہے. نظریے کے بہاف پہ پاکستان آزاد ہوا تھا اور آپ اپنے کلچرز اینڈ ٹریڈیشنس کو پریزرو کر سکتے ہیں یا فالو کر سکتے ہیں اور اپنے حساب سے رہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر ہم اپنے پڑوسی انڈیا کو ریلیٹ کریں ان چیزوں میں تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ وی آر مسلمز آر فیسنگ لاٹ آف ٹربل دیئر. سو دیٹ واز دا ریزن کہ پاکستان کی ڈیمانڈ رکھی گئی تھی جہاں پہ ہم اپنے حساب سے اسلامک ویلیوز کے حساب سے اپنی لائف لیڈ کر سکیں. دا لاسٹ ٹاپک آف ٹوڈیز لیکچر از کانٹینٹس آف آئیڈیالوجی. ٹھیک ہے. ہم نے 3 چیزیں پڑھی. سب سے پہلے پڑھا وہ فرسٹ لیکچر میں واٹ از آئیڈیالوجی، سیکنڈ پڑھا سورسز آف آئیڈیالوجی، تھرڈ پڑھا امپورٹینس یا سگنیفیکینس آف آئیڈیالوجی. اب ہے کانٹینٹس آف آئیڈیالوجی. کانٹینٹس مطلب کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں کسی بھی نظریے میں. دا کانٹینٹس آف این آئیڈیالوجی آر کامن ریلیجن. دیکھیں میں ہر چیز کو اس لیے پاکستان سے ریلیٹ کرتا ہوں کیونکہ ہم اسی کی ہمارا نظریہ ریوالو ہوتا ہے اسی کے ارد گرد. اب پاکستان کی جب بنیاد رکھی گئی یا ایک سیپریٹ ہوم لینڈ کی ڈیمانڈ رکھی گئی کہ بھائی ہمیں ایک الگ ملک چاہیے، تو وہ کیا تھا؟ دیٹ واز کامن ریلیجن. کہ بھائی سارے لوگ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوئے کہ ہمیں ایک صرف جو ہے جگہ رہنے کے لیے نہیں چاہیے، ہمیں ایک ایسا ملک چاہیے جس میں ہم اسلامک ویلیوز اور ٹریڈیشنس کے حساب سے اور اسلامک ٹیچنگس کے حساب سے اپنی زندگی گزار سکیں. دیٹس وائی آر کنٹری نیم، فل نیم آف آر کنٹری از اسلامک ریپبلک آف پاکستان، کیونکہ ہمارا اسلامک کنٹری الحمدللہ. ٹھیک ہے. دا نیکسٹ تھنگ از کامن کلچر. کلچر کامن ہونا بھی ایک کانٹینٹ آف آئیڈیالوجی ہے کہ بہت سے لوگوں کا کلچر میچ کر رہا ہے تو آپ لوگ اس چیز پہ آئیڈیالوجی کو شیئر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دا پیپل شیئرنگ کامن کلچر فالو دا سملر وے آف لائف. نارملی دے ڈو ناٹ کمپرومائز آن دیئر کسٹمز اینڈ ٹریڈیشنس. تو اپنے جو بھی ان کے تہوار ہیں ان کو وہ کمپرومائز نہیں ہونے دیتے اور اس بہاف پہ بھی آپ آئیڈیالوجی کو سماپت کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہے کامن کاز. A common cause unites the people. For example, the achievement of Pakistan was a common cause under the influence of an ideology. یہ بھی ایک کنٹینٹ ہے ہمارے پاس آئیڈیالوجی کا کہ آپ کا کاز کامن سیم ہونا چاہیے. یہ اور مطلب جو فرسٹ ہے وہ میں نے ریلیٹ کیا ایگزامپلس کے حساب سے،
لیکن ہم جو ہیں وہ اس چیز کو سپریٹ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں کامن ریلیجن فار ایگزامپل نان مسلم ہے تو یہ چیز اس میں بھی لائی کر سکتی ہے. میں نے بس آپ کو سمجھانے کے لیے پاکستان کی ایگزامپل دی ہے جو اس پہ 100% ٹھیک بیٹھتی ہے. نیکسٹ جو ہمارا کامن کاز تھا، کامن کاز ایک آزاد ریاست جہاں پہ اسلام کا پرچم لہرایا جا سکے، وہی تھا جس کی وجہ سے سب لوگ یونائٹیڈ تھے اور وہ اپنے کاز میں کامیاب ہو گئے الحمدللہ. نیکسٹ ہے ڈیڈیکیشن. ڈیڈیکیشن کسی بھی چیز کی ہونا بیٹا کہ یہ کرنا ہے یا کچھ بھی ہو جائے، یہ میں نے اس چیز کو اچیو کرنا ہے، تو یہ بہت امپورٹنٹ کانٹینٹ ہوتا ہے کسی بھی نظریے کا. ٹھیک ہے، ایک ہو گیا آپ نے نظریہ رکھا ہوا ہے بٹ یو ڈونٹ وانٹ ٹو اچیو اینی تھنگ، تو وہ بس جنرل آپ نے ایک نظریہ رکھا ہوا ہے بٹ یو آر ناٹ ڈیڈیکیٹڈ ٹو دیٹ. ڈیڈیکیشن بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے، بہت امپورٹنٹ کانٹینٹ ہے آئیڈیالوجی میں. دا ڈیڈیکیشن آف دا پیپل ٹو سم نوبل کاز انرجائزز اینڈ انریچز اینڈ آئیڈیالوجی. نوبل کاز مینشن کیا ہوا ہے کہ دا کاز مسٹ بی بیلنس. ایسے نہیں ہے کہ کوئی بھی کاز ہے کہ فار ایگزامپل آپ جو ہیں وہ کسی کا حق مار رہے ہیں اور اس چیز پہ آپ اپنے یونٹی کو انہینس کر رہے ہیں، یہ آئیڈیالوجی میں لائے نہیں کرے گا. مسلم آف ساؤتھ ایشیا ور ہائیلی ڈیڈیکیٹڈ ٹو کامن کاز آف سیکنگ فریڈم اینڈ اسٹیبلشنگ اے سیپریٹ مسلم اسٹیٹ. جس طرح ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ جموں اینڈ کشمیر ہے، وہ ڈیڈیکیٹڈ ہے کہ انہیں ایک آزاد کنٹری چاہیے جہاں پہ وہ اسلامک لائف کو جو ہے وہ فالو کر سکیں. اور وہاں پہ انڈیا جو ہے وہ کنٹینیوسلی ظلم بڑھا رہا ہے ریگولر بیسس پہ، لیکن وہ ڈیڈیکیٹڈ ہیں. ناٹ فرام ٹوڈے، فرام ڈیکیڈز دے آر ڈیڈیکیٹڈ کہ نہیں بھائی ہم وی آر ناٹ پارٹ آف انڈیا، وی وانٹ سیپریٹ اسٹیٹ جہاں پہ ہم ویدر وی ہم کولیبریٹ کریں پاکستان کے، وہ ان کا اپنا رائٹ ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، بٹ دے ڈونٹ وانٹ ٹو بی دا پارٹ آف انڈین ٹیریٹری، دے وانٹ اے سیپریٹ اسٹیٹ. ٹھیک ہے، اور دس از جسٹ بیکاز آف ڈیڈیکیشن. اتنے لوگ ان کے مطلب ہمارے ہی ہیں، وہ بھی وہ شہید ہو گئے ہیں اس کاز کے لیے، بٹ دے آر ڈیڈیکیٹڈ. دس واز آور سیکنڈ لیکچر آف پاکستان اسٹڈیز. آئی ہوپ آپ لوگوں کو چیزیں کلیریفائی ہو گئی ہوں گی. ان کیس کچھ نہیں سمجھ میں آتا تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.